اس کے بعد جناب ممتاز چاند سر. تھینک یو چیئرمین صاحب. سر یہ پوسٹ بجٹ جو ہے جو بجٹ تھا 5446 بلین کا بجٹ تھا. ہم باقی تو نان ڈیولپ پہ بات ابھی نہیں کرتے. ڈیولپمنٹ کی جو ہے سیاسی بندے ہیں ظاہر حلقے سے ڈیولپمنٹ پہ جو خرچ ہوا ہے اس کے سلسلے میں نے بات کرنی ہے سر کہ تقریباً جو سیکٹر ہیں وہ ایکسیز کر گئے ہیں سر جو اپنا بجٹ تھا. مگر سر بات یہ ہے کہ ہم اس ساؤتھ پنجاب سے ہیں جس کی 33% آبادی ہے اور ہمارا یہ شیئر بنتا تھا 280 ارب کے قریب اور ڈسٹرکٹ کا بنتا تھا 35 ارب بلین. مگر سر روڈ کے اوپر اگر 257 بلین لگ گیا ہے پنجاب کے اندر سر. مگر ظاہر ہے میں بھی اسی پنجاب کا حصہ ہوں. وہاں پہ کوئی 1 روپے کا بھی ڈیولپمنٹ فنڈ وہاں نہیں لگا روڈ سیکٹر میں. سر کیا دیکھیں یہ بھی منسٹر صاحب سن رہے ہیں تو اگر اسی طرح جو ہے سلوک رہے گا اور یہ آج سے نہیں ہے صرف اس گورنمنٹ سے نہیں ہے پچھلی گورنمنٹ بھی تھی یہی تھا اس سے پہلے تھی تو یہی تھا. سر روڈ سیکٹر میں ہمارے پاس کوئی روڈ پہ کام نہیں ہو رہا اور خاص طور پچھلی حکومت نے بنے بنائے روڈ ہمارے جو شوگر سیس سے بنے تھے 40 کروڑ کا ایک روڈ نیا بنا سر ٹلو روڈ اور اس کو 1 سال نہیں ہوا تھا. مگر وہاں پہ پچھلی حکومت کا حصہ تھے یہاں پہ بڑے پاورفل بندے تھے اور انہوں نے آ کے وہاں انڈسٹریاں لگائیں اور وہ روڈ نیا روڈ توڑ کے پرانے روڈ بڑے کرنے کے لیے آج بھی وہ روڈ سر وہ بھی ٹوٹ گیا ٹلو روڈ اور دوبارہ نیا نہیں بنا. تو یہاں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ پورے پنجاب میں ایک چیف منسٹر صاحبہ کی اسکیم ہے اور پورے پنجاب کو اگر خوبصورت کر رہی ہیں تو ہم بھی اسی پنجاب کا حصہ ہیں. پبلک منی اگر ضائع ہوا ہے تو سر پورے پنجاب میں انہوں نے روڈ بنائے تھے اگر باقی جگہوں پہ بھی پھر رک جاتے صرف نہ کہ اسی حلقے میں رکیں جس میں وہاں سے کامیاب ہو کے آیا ہوں. سر روڈ کا یہی حال ہے. ایگریکلچر کے اوپر آ جاتے ہیں. ایگریکلچر پہ منسٹر صاحب ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹریکٹر اسکیم میں بھی کافی سارا پیسہ رکھا اور کسانوں تک گیا. مگر سر وہ اگر نہ دیتے آج کسانوں پہ وہی پیسہ اگر ہم گندم خرید لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. ایک تجاویز ہے سر میری مگر اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم بغیر سیاسی فیصلے جب کرتے ہیں یہ آگے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. ہم حکومت کا حصہ ہیں سر اگر حکومت کوئی بھی کام غلط ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. تو سر اس کے بعد ہے سر رکھے گئے سکول اینڈ یونیورسٹیز سر جو بھی ہیں پیسے اس پہ تو ہمارے پاس سر اس حلقے کے اندر اربوں روپے کے بجٹ یہاں بنتے ہیں. یہ بکیں ہم کھول کے ایک ہفتہ پڑھتے ہیں بجٹ بک سر اور ہمیں نظر کے چشمے لگانے پڑ گئے تو مگر ہمارے حصے میں وہاں کچھ نہیں آتا. اب وہاں پہ سر کالج تک نہ بوائز کالج ہے نہ گرلز کالج ہے. ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم اس سرائکی وسیب سے ہیں یا ساؤتھ پنجاب بنتا ہے اس پسماندہ حلقے سے اس پسماندہ کو سر اٹھائیں گے تو چاہے آپ مریم صاحبہ اپنے نام سے جیسے یہاں پہ سر یونیورسٹیاں بنا رہی ہے کالج بنا رہی ہے باقی چیزیں کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے نام سے ہی بنا دیں مگر ہمیں کالج دے دیں. تو یہ سر میری ریکویسٹ ہے کہ اگلا اگر بجٹ آتا ہے تو یہ منسٹر صاحب سن رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں حصے دار کر دیں. سر تمام چیزوں پہ سر جو ایلوکیشن تھی وہ تقریباً انہوں نے خرچ کر دی ہے. سر ایریگیشن ہے سر ایریگیشن میں 50 جو ہے سر کیوسک سے نیچے جتنی بھی نہریں ہیں وہ پختہ ہو رہی ہیں سر پنجاب کے اندر مگر میرے حلقے میں کوئی بھی پختہ سڑک نہر پہ کام نہیں ہو رہا. سر اب کس چیز کا سر رونا روئیں.
ہر دفعہ تو ہم آتے ہیں امن و امان کے لیے بات کرتے ہیں، مگر آج مجھے موقع ملا، میں نے کہا یہ ساری صورتحال اس ہاؤس کو میں بتا دوں، تو کیا ہم بھی سر اس صوبے کا حصہ ہیں، ہمیں بھی پختہ نہریں بننی چاہیے۔ پہلے ہمارے پاس پانی نہیں ہے سر، اور پانی جو آتا ہے تو وہ اگر پختہ نہیں ہے تو وہ ٹھیلوں تک نہیں پہنچتا سر۔ سر امن و امان کی بات، ابھی دوست ہمارے کلیگ پولیس کی تعریف کر رہے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بجٹ بڑا اچھا بناتے ہیں، امن و امان پہ بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے سر، ہم پولیس کو بڑا بجٹ دیا گیا ہے، مگر کچے کی امن و امان کی صورتحال جوں کی توں ہے سر۔ وہاں پہ وہی جو پولیس والوں کے لیے جو دریا کا کنارہ ہے جو بند ہے، اس پہ کوئی چیک پوسٹ نہیں بن رہی۔ چیک پوسٹ بنا ہی رہے ہیں سر جہاں پہ بارڈر پہ، جہاں پہ کمائی کا ذریعہ ہے ان کو، وہ دو ہی، ایک بلوچستان اور سندھ کو راستہ جاتا ہے، دوسرا سندھ کو راستہ جاتا ہے، صرف وہاں آسائش کے لیے بڑی چیک پوسٹ ہے، وہ بھی ضرور بنائیں، مگر اگر اتنا پیسہ بجٹ کے لیے گیا ہے تو اس کچے کے اندر روڈز بھی بننے چاہیے سر، جیسے ماچکا کا ایریا ہے، کھروڑ کا ایریا ہے، جہاں پہ یہ ایشو روزانہ بنتے ہیں، بھنگ کا ایریا ہے، وہاں پہ اگر ادھر سے ایک سال بھی پیسہ کم کر کے وہ روڈیں اگر بن جاتی اسی ڈیولپمنٹ فنڈ سے سر، تو کچے کے حالات بہت بہتر ہو سکتے تھے۔ آگے یہی میری تجاویز ہے سر، باقی چیزوں کو چھوڑیں، پہلے وہاں یہ روڈ سیکٹر پہ امن و امان کے پیسے سے یہ بہت ضروری ہے سر۔ وائنڈ اپ کریں سر کر رہا ہوں سر۔ سر ہیلتھ کا ایشو، ہیلتھ پہ بھی بہت سارا پیسہ لگا ہے سر، ہم نان ڈیولپمنٹ جس میں سیلریز ہیں باقی چیزیں، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، جو گورنمنٹ نے ایکسپینڈیچر کیے ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، مگر آج سر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، باہر جو بی ایچ یو اور آر ایچ سی سے ملازمین آئے ہوئے ہیں سارے، ان کے ساتھ سر کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں ہے کب اپوائنٹ ہوئے ہیں، کس گورنمنٹ نے کیے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہلے ہمارے پاس بی ایچ یو اور آر ایچ سی ویران پڑے ہوتے تھے، کیونکہ میڈیسن نہیں ہوتی تھی، اتنی امپلائمنٹ نہیں تھی ان ایریاز میں۔ آپ یہاں سینٹرل پنجاب میں بہت ساری چیزیں ہوں گی سر، ہم اس چیز کا بھی شکار ہیں، ہماری 20 سال پہلے جو بلڈنگز بنی ہیں، یا 25 سال پہلے آر ایچ سی بنی ہے، یا 20 سال پہلے بنی ہے، یا ان کے رہائشیں بنی ہیں، اس کے بعد وہاں پہ کوئی صرف رنگ و روغن تو ہو جاتا ہے، مگر کبھی بھی اس کو جو ہے اس میں توسیع نہیں کی گئی، نہ اس بلڈنگ کو بسدہ حال تھی تو اس کو بہتر کیا جاتا۔ تو سر یہ ساؤتھ پنجاب سے میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف نہ کہ میں اپنے حلقے کی، میرے حلقے کا تو بہت بدتر حالت ہے، تو میں تو پورے ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ ہمیں بجٹ میں سے پورا حصہ ملتا تو پورا ساؤتھ پنجاب سر آج ہم سینٹرل کے برابر کھڑے ہوتے سر۔ بہت شکریہ تو جناب ہمیں سر یہ دیکھیں، یہ بہت شکریہ سر لاسٹ ہم نے اتنا دور آتے ہیں سر، یہی ہمیں موقع ہوتا ہے، ہم پہ بھی پریشر ہوتا ہے عوام کا جو ہمیں منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اگر ان کے مسائل کی ہم یہاں بات نہیں کرتے اور ہم گورنمنٹ کو وہ نشاندہی نہیں کرتے تو پھر ہم بھی قصوروار ہیں سر۔ اگر اب نشاندہی کر رہے ہیں تو میں حکومت پنجاب سے، اپنی چیف منسٹر مریم صاحبہ سے یہی امید کروں گا کہ خدارا ان پسماندہ حلقوں کو نہ بھولیں، آپ کو ضرور دعائیں ملیں۔ جی بہت شکریہ جناب رانا محمد